ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کے دفتر پہنچے، جہاں ملائیشین منصب نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنما ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس دوران ملائیشیا کی مسلح افواج کے دستے نے وزیراعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ بعد ازاں وزیراعظم نے ملائیشیا کے وزراء اور دیگر حکام سے مصافحہ بھی کیا۔ جہلم کے نواحی علاقے خرد میں سیلاب زدگان کے لیے شوکت میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور ان کو فری ادویات دی، اور سیلاب کے بعد اس علاقے میں کون کون سی بیماریاں پھیل گئی ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر میاں محمود الحسن۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں موضع خرد میں، تو یہاں پہ اس علاقے کی ایک تنظیم ہے، تو جس وقت یہ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے تو یہاں پہ ان لوگوں نے پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہے۔ تو میرے ساتھ ڈاکٹر میاں محمود الحسن صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا محسوس ہوا، اور میرا خیال ہے آج سے جب واپس آئے عمرے سے آئے ہیں یا اور کہیں سے، تو یہ ایسا استقبال نہیں تھا۔ اور اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اتنا وہ دے رہے ہیں پروٹوکول، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کی اہمیت کو یہ جانتے ہیں کہ سیلاب کے بعد جو معاملات مختلف قسم کے امراض آئی ہیں، یہ ان کا اللہ تعالیٰ اجر دے اس معاملے کا کہ انہوں نے یہ کیمپ لگایا اور کوالیفائڈ بندوں کو انہوں نے مدعو کیا، ان کی ریکویسٹ کی، اور بڑی مشکل سے ریکویسٹ کی، کئی بندے نہیں آتے، مشکل سے ہی آتے ہیں۔ ان کا ایک اس قسم کے کیمپ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو موقع پہ پکڑی جائے تو ان کا حل آسانی سے ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ اب جب وہ مرض آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے یا سنبھالنا نہ جائے۔ ان چھوٹے چھوٹے کیمپ نہیں، یہ بہت بڑے، ان کی جو خدمات ہیں بہت بڑی ہیں۔ اس لحاظ سے کوالیفائڈ آدمی آتے ہیں، انہیں پتہ ہے، ڈاکٹرز انہیں پتہ ہوتا ہے، ہسٹری لیتے پتہ لگ جاتا ہے، انہیں ریفر بھی کیا۔ آج میں نے بڑے کافی ریفر کیا ہے کہ اسپتال آ جانا، میں نے ریفر کیا ہے، پھر کئی کو لکھ کے دیا ہے کہ نال ساتھ اپنا نام بھی میرا کہنا ہے اسے، ڈاکٹر کو، خواتین میں خاص کر۔ تو یہ آ جاتا ہے کہ شروع کی جو مثلاً آ جائے کسی کو ہیپاٹائٹس بی یا سی، تو ہم نے پتہ کرنا ہے۔ آج میرے 3-4 ہفتے ہوئے ہیں، میرے بردر ان لا ہیپاٹائٹس بی سے فوت ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میں تو بہت کریزی ہوں، تو میں نے کئی کو نمبر دیا ہے، PKLI کا اپنا نمبر دیا ہے کہ آپ کائنڈلی یہ جو جگر کے امراض ہے اس میں معاملہ بڑھتا ہے تو میرے پاس آئیں آپ، اسی حوالے سے۔ تو چھوٹی سی بات کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، تو بات بڑی بن جائے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، خاص کر دیہاتوں میں، گاؤں میں۔ یہاں تو ٹرانسپورٹ کا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے جائے بندے، پہنچے کیسے۔ وہاں سرکاری اسپتالوں میں جائیں، پرائیویٹ میں جائیں، وہاں پھر اپنی لائن پہ آئیں گے، پتہ نہیں کب باری آتی ہے۔ جو دور دراز علاقے سے آتے ہیں بندے، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مشکل سے افورڈ کرتے ہیں وہ۔ اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ دوسرا کیمپ لگایا ہے، تو اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ حالیہ سیلاب سے جو بیماریاں پھیلی ہیں ان میں کتنے زیادہ کون سے مریض یہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں جن کو آپ نے ریفر بھی کیا ہے؟ زیادہ جو تھے وہ سکیبیز کے تھے، جو ریفر کیے ہے وہ سیلاب والے، وہ ویسے تھے کہ آپ کا بلڈ پریشر کا معاملہ اور شوگر کا معاملہ اور آپ کا ہیپاٹائٹس B-C کا معاملہ، اور پھر عورتوں میں تھی کوئی گانی کا مسئلہ تھا ان کا، تو جتنی تھوڑی بات انہوں نے بات کی تھی، تو میری کلاس فیلو ہے شہزانہ امتیاز صاحبہ، وہ ایسے کام کرتی رہتی ہیں، تو ان کے کلینک پہ پرائیویٹلی ریفر کیا میں نے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں، سیلاب کے بعد سے تو آپ کے سامنے ہی ہے، جو گیسٹرائٹس کی، پیٹ کی بیماریوں کی جو وبا پھیلی ہے، سکن کی جو پھیلی ہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ تقریباً یہاں آدھے سے بھی بہت زیادہ مریض اسی کے تھے۔ یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہاں پہ کوئی کیمپنگ کرنی چاہیے، اس والے سے میڈیکل کے کیمپ لگانے چاہیے؟ کیونکہ یہاں سے لوگ جیلم جاتے ہوئے تو کافی ٹائم لگتا ہے، سڑک بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، وہ بھی بن رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے
وہ یہاں پہ کوئی کیمپ لگائے. اس سے آپ کے علاوہ تو کسی نے بھی یہاں پہ کیمپ نہیں لگایا, تو آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ ضلعی انتظامیہ کو تو چاہیے تو بہت کچھ, اور ہمیں تو اس سے شکوہ بھی ہے کہ ہوتا نہیں. پرائیویٹ طور پہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ معاملات کرتے ہیں, حالانکہ یہ ضلعی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان جگہوں پہ آئیں اور جو سہولتیں ہیں وہ یا جو میڈیکل سہولتیں مہیا کریں عوام کو, کام تو ان کا بنتا ہے. لیکن میرا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ پبلک کے لیے آگے پھیلتی ہیں, جنریشن آگے معذور نہ ہو, خوشحال ہو. تو آپ کو ضلعی طور پہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں. ان کے پاس اچھے خاصے بندے ہیں گورنمنٹ نے جو یہ باتیں جانتے ہیں, انہیں چاہیے ان کی ڈیوٹی لگائے. بہرحال اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کر رہے ہیں, وہ اپریشیٹ کیے, شاباش ہے ان کو, بڑی محنت کی ہے انہوں نے, اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. جی بالکل ناظرین, آپ نے ڈاکٹر میاں محمود الحسن صاحب کی بات سنی کہ یہ ان کا دوسرا کیمپ تھا یہاں پہ. اس سے پہلے رسول نگر میں کیمپ لگایا گیا ہے اور آج یہ انہوں نے خرد میں کیمپ لگایا تھا. تو یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی بیماریاں سیلاب کی وجہ سے پھوٹ رہی ہیں وہ بیماریاں موذی مرض ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے یہاں پہ ایسے کیمپ, میڈیکل کے کیمپ لگائے تاکہ ان لوگوں کے بر وقت جو ہے نا علاج ہو سکے. سرمد ہسپتال جہلم کی جانب سے یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں 18 یتیم بچوں کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا. کیمپ میں لیبارٹری اور ریڈیولوجی کے ٹیسٹ کیے گئے, جبکہ ضرورت کے مطابق بچوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی. تمام شرکاء کے لیے صحت بخش دوپہر کا کھانا بھی پیش کیا گیا. سرمد ہسپتال کی یہ کاوش سماجی ذمہ داری اور عوامی خدمت کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسے فلاحی انتظامات اور اقدامات جاری رکھیں گے. سعودی عرب کے معروف بزنس مین ملک محسن رضا کی رہائش گاہ پر پرتگال میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد خالد اعجاز کے اعزاز میں پرتکلف عشائی کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں معروف بزنس مین ملک شہزاد اور ملک محسن رضا کی رہائش گاہ پر پرتگال میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد خالد اعجاز کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ منعقد کیا. اس موقع پر تقریب کے میزبان ملک محسن رضا نے سفیر پاکستان کو عمرے کی مبارکباد دی. اس موقع پر پرتگال میں تعینات پاکستان کے سفیر نے جدہ میں پاکستانی صحافیوں اور بزنس کمیونٹی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جی سی سی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے پرتگال کا رخ کر رہے ہیں, اگر اکثر اوقات ان کی فیملیز بھی ایجوکیشن ویزا پر وہاں منتقل ہوتی ہیں. اس تناظر میں سفارت خانے نے خواتین اور خاندانوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پلیٹ فارم قائم کیا تاکہ انہیں ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کی جا سکے. پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ اس وقت پرتگال میں مزدوروں کی شدید کمی کا سامنا ہے, جسے پورا کرنے کے لیے پاکستان سے ماہرانہ اور ہنرمند افرادی قوت بھیجوائی جائے گی. انہوں نے کہا یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا اور پاکستانی ہنرمندوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے گا. اس موقع پر انہوں نے سعودی عرب سے پرتگال منتقل ہونے والے بزنس مین ملک شہزاد کا شمار پرتگال میں کامیاب بزنس مین اور کمیونٹی لیڈرز میں ہوتا ہے, جنہوں نے پاکستان اور پرتگال کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا. آخر میں تمام شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے بہتر تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے, جبکہ وطن عزیز کی ترقی, استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. بنگلہ دیش نے افغانستان کے خلاف T20 سیریز 3-0 سے جیت کر شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری T20 میچ میں بنگلہ دیش نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے افغانستان کو شکست دی. بنگلہ دیشی بلے بازوں اور گیند بازوں نے سیریز کے دوران مکمل غلبہ قائم رکھا, جبکہ افغان ٹیم بھرپور جدوجہد کے باوجود کوئی میچ اپنے نام نہ کر سکی. اس فتح کے ساتھ بنگلہ دیش نے نہ صرف سیریز اپنے نام کی بلکہ آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے بھرپور اعتماد بھی حاصل کیا. شارجہ کے تاریخی میدان میں شائقین کرکٹ نے ایک اور دلچسپ مقابلہ دیکھا جو کھیل کے جذبے اور شاندار سپورٹس مین اسپرٹ سے بھرپور تھا. اور ابھی شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم سے ہمارے ساتھ MM5 ٹی وی کے رپورٹر فہد عباسی موجود ہیں. آئیے ان سے سنتے ہیں. جی فہد, بتائیے گا. جی, جیسے کہ فہد عباسی شارجہ سے آج جو ہے کہ افغانستان ورسز بنگلہ دیش کا تھرڈ میچ تھا, جو کہ بنگلہ دیش نے افغانستان کو جو ہے کہ کلین سویپ کر دیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ جو ہے کہ بنگالی فینس ساتھ ہیں. ہاں بھائی, کیسا فیل ہو رہا ہے آج میچ جیت کے؟ میچ جیت کے آج بہت اچھا لگا. میں فاسٹ ٹائم کھیلا دیکھنے کے لیے آیا, آج دیکھ کے بنگلہ واش ہو گیا, بنگلہ واش کر دیا افغانستان کو. اس کی وجہ سے کیا نا, ہم لوگ جا کے روم میں بھی جا کے پارٹی بنائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. کیا بنائے گا؟ موسلی چاول, مچھلی ہوئے گا, مچھلی کے چال کا پارٹی ہو جائے گا. اور ون ڈے کے لیے ہم لوگ تیار ہے, ون ڈے میچ کے لیے بھی تیار ہے. انشاءاللہ ون ڈے میں بھی بنگلہ دیش اچھا کرے گا. اور یہی پہلا دفعہ انڈیا پاکستان کو
अफगानिस्तान को बांग्लावास किया, वो बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश है। जी, तो आपने जो है कि व्यूज सुने जो है कि बांग्लादेश फैंस के। अभी हमारे जो है कि अफगानी फैन कोई हमें नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड में, वरना हम उनसे भी व्यूज लेते। सो फहद अब्बासी, शारजा, यूएई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। दिस न्यूज़ बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय नूरा केक्स एंड स्वीट्स। Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله اميزنج. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।